الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی دعا کے باب میں چند باتیں ذکر کی تھی، اس لیے کہ یہ جن حالات سے، جن مصائب سے، جن پریشانیوں سے میں اور آپ اور دنیا کے انسان جو اس وقت گزر رہے ہیں، اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت رجوع اللہ کی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی، اس سے مانگنے کی، اس سے توبہ کرنے کی، اس سے معافی مانگنے کی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کی طرف رجوع کرو. حضرات صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اپنے تمام مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. کچھ بھی حالات آ جاتے تھے بس اللہ کی طرف. گھر کی بیماریاں اللہ کی طرف. بدر کے باب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کی اگلی رات میں اپنے بدن پر آبا ڈال کر، چادر مبارک ڈال کر دعا میں مشغول تھے اور دعا فرما رہے تھے کہ اللہ، میں ایک چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں. 313 تھے. میں ایک چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں. اے اللہ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے اور سب ختم ہو جائیں، تو کل میری جماعت کو ناکام کر دینا، ختم کر دینا. اور اس دعا کو کرتے کرتے اتنی آہوجاری اور اتنی تذلل اور اتنی عاجزی کے ساتھ دعا فرما رہے تھے کہ دعا کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اتنے بلند ہو گئے، اتنے بلند، اور دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میری اس جماعت کو کامیاب بنا دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے میں پہنچے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، تو ہاتھ کی بلندی کی وجہ سے وہ عبا، وہ چادر جو تھی وہ نیچے گر گئی. صدیق اکبر نے وہ چادر اٹھا کر کے آپ پر ڈالی اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ، بس ہو گیا اللہ کے حبیب. سن لی، اس نے سن لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی حالات آئے آپ نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا. مکی زندگی کے باب میں روایت ملتی ہے کہ بیٹی فاطمہ آئی اور یوں کہا کہ ابا جان، تمہارے قتل کا پلان بن رہا ہے اور یہ ابو جہل وغیرہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، عمرو بن ہشام، یہ تمہارے قتل کی سازش کر رہے ہیں. تو فرمایا بیٹی واقعتاً تو نے سنا؟ فرمایا جی ابا جی، یہ باتیں کر رہے تھے، تمہارے قتل کا پلان بنا رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
میرے پانی کا برتن لاؤ اور میرا مسواک لاؤ، میں وضو کر کے اللہ کی طرف رجوع کروں۔ اور آپ نے وضو کیا، مسواک کیا۔ مسواک بہت بڑی سنت ہے جو آج امت سے فوت ہو گئی۔ عموماً مسلمانوں کے پاس دیکھا جائے تو مسواک نایاب ہے ہی نہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے آدمی ہیں، جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرقات، اس میں مسواک کے باب میں لکھا ہے کہ مسواک سے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو اللہ مرنے کے موقع پر کلمہ نصیب فرماتے ہیں، یعنی اس کو خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں مرقات میں کہ مسواک نہ کرنے والوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وفات کے موقع پر کلمہ یاد نہیں آتا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن امت سے عظیم المرتبت سنت ختم ہو گئی۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت فرمایا کہ مسواک کو معمولی نہ سمجھو، اور روایت لائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مسواک ایک بڑے آدمی کو دیا اور امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ مسواک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اہم سنت ہے۔ تو حضرت نے مسواک فرمایا اور مسواک فرما کر کے وضو کیا اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ کو یہ بتایا کہ اگر وہ میری طرف بڑھتے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ان کو ختم کر دیتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، یہ وہی ابو جہل کے باب میں آیات ہے کہ ایک جھوٹی پیشانی، ایک مکار پیشانی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اس طرح کا ارادہ رکھتی ہے۔ خیر، مجھے یہ کہنا ہے کہ حضرت پر جب بھی حالات آئے آپ نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا، منیبین الیہ واتقوہ، رجوع کرو اللہ کی طرف، تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جو ائمۃ الاربع میں سے ایک امام ہے، وہ فرماتے ہیں نماز کے بعد ولا تکونوا من المشرکین کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا وہ مشرک ہو جائے گا، وہ مرتد ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بنو۔ تو نماز کا چھوڑنے والا مشرکوں میں سے ہو گیا، مرتد ہو گیا، ایمان سے نکل گیا۔ اگرچہ جمہور علماء امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ مرتد اور مشرک نہیں ہوتا، البتہ اس پر فاسق کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن بہرحال امام احمد کا ایک استدلال اسی آیت سے ہے رجوع کرو اللہ کی طرف، تقوی اختیار کرو۔ تو ہمیں بھی ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور رجوع کے لیے دعا کا ادب، دعا کی تعلیم، جو میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کچھ باتیں بیان کی تھی کہ ایک تو یقین کے ساتھ دعا کی جائے، تذبذب کے ساتھ نہیں، پھر اسی طرح غافل قلب کے ساتھ نہیں، پھر انسان اضطرار کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم، جب مضطر اور بے چین دل کے ساتھ ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا میں جب کسی سے میرا سوال ہوتا ہے تو میں اپنی عزت کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں اپنے کاموں کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو ذلیل تک کر دیتا ہوں اور اپنی عزت کا پورا خاکہ اس کے سامنے، فیملی کی عزت کو ذلیل کر دیتا ہوں۔ جب دنیا والوں کے سامنے مانگنے پر میرا اور آپ کا یہ حال ہے، اللہ کے سامنے تو انتہائی عاجزی، بے نیازی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، بے نیاز ہوں اور تو نیاز من ہے،
میں کسی کا محتاج نہیں اور تو محتاج ہے۔ تو فرمایا بندہ احتیاج، محتاجگی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ کو اس کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے اور کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ کیسی عاجزی سے مانگ رہا ہے، کتنا جھک کر مانگ رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں اس کے، یہ اپنی حقیقت میرے سامنے بول رہا ہے، یہ جو ہے اپنے گناہوں کو میرے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارا چھوٹا سا بچہ ابا کے سامنے جب مانگتا ہے ابا 5 پیسے دے دو نا، ابا روپیہ دے دو، ابا 1 پیسہ دے دو۔ جب بچہ مانگتا ہے اور جس انداز سے بچہ مانگتا ہے تو باپ کو، نانا کو، دادا کو پیار آتا ہے، دوسروں کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرا بچہ کس پیار سے مانگ رہا ہے، کس محبت سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ بھی اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے دیکھو میرے فرشتوں تم گواہ رہو کتنے پیار اور محبت سے مانگ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ہاں اللہ کی عطائیں ہیں، دینے کے طریقے ہیں، ویسے کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا، یہ مسئلہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا، لیکن اس کے دینے کے طریقے ہیں۔ جب بندہ مانگتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے جو مانگا وہ دے دیا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ نہیں دیا، مصیبت دور کر دی، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے بعد دیتا ہے، اور چوتھا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ ہماری دعا کا اسٹاک کر لیتا ہے، وہ جمع کر لیتا ہے۔ اب قیامت کے دن بندہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ ساری تیری دعائیں جو تو نے مجھ سے کی تھی اور دنیا میں تجھ کو میں نے نہیں دیا تھا، یہ دعا کا اسٹاک ہے جو میں آج تجھ کو دے رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت بندہ یوں کہے گا اے کاش میرے مولا نے مجھ کو دنیا میں ایک بھی دعا قبول کر کے نہ دیا ہوتا، سب آخرت میں جمع کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ اس لیے کہ دنیا میں جو چیزیں ملتی ہے وہ فانی ہے، ٹیمپرری ہے، وقتی ہے، اس میں دوام نہیں، اس میں ہمیشگی نہیں، اور آخرت میں جو چیز ملے گی، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جنت میں انسان کو ایک مسلح کے برابر، ایک کوڑے کے برابر اگر اللہ جگہ دے دے تو ایسی 10 دنیا سے افضل ہے، چونکہ اس میں بقا ہے، ہمیشگی ہے، یہ فانی ہے۔ امام غزالی فرماتے کہ انسان کے پاس جتنی چیزیں ہیں، مکان، جائیداد، پراپرٹی، اولاد، دکان، کاروبار، یہ سب کھلونے ہیں، اور دنیا میں انسان اس سے کھیلتا ہے، اولاد سے کھیل رہا ہے، بیوی سے کھیل رہا ہے، بچوں سے کھیل رہا ہے، دکان سے کھیل رہا ہے، کاروبار سے کھیل رہا ہے، مکان سے کھیل رہا ہے، یہ کھلونے ہیں۔ فرمایا اللہ کا طریق یہ ہے کہ کبھی جیسے دنیا کا طریق یہ ہے کہ ہم کھلونا لے لیتے ہیں بچوں کے پاس سے، اور کبھی کھیلنے والے بچے ہی کو ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے بھی یہ 2 طریق ہے کہ یہ سب کھلونے ہیں، کبھی اللہ ہمارا کھلونا لے لیتا ہے، بیوی کی موت ہو گئی، بچے کی موت ہو گئی، دکان میں گھاٹا پڑ گیا، کاروبار میں مسئلہ ہو گیا، جیسے اس وقت حالات ہیں، تو یہ کھلونے ہیں۔ اللہ کبھی کوئی کھلونا لے لیتا ہے اور بندے کو آزماتا ہے کہ یہ کھلونے پہ جا رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور کبھی کھیلنے والے بچے کو ہم اٹھا لیتے ہیں، سارے کھلونے وہی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح میری دکان یہاں، کاروبار یہاں، بچہ یہاں، بیوی یہاں، جائیداد یہاں، سب یہاں رہ جاتا ہے، اور اللہ مجھ کھیلنے والے ہی کو اٹھا لیتا ہے، مجھے خود موت دے دیتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں عز و انکساری، عاجزی کے ساتھ اللہ کو بے نیاز ذات سمجھ کر، عاجز بن کر کے رب کریم سے مانگنا چاہیے۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ ایک انسان بڑا عابد، بڑا زاہد، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن غلط صحبت مل گئی، بری صحبت مل گئی، جس کے نتیجے میں وہ گندگی کرنے لگا، برائی کرنے لگا، برے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ 20 سال کے بعد 20 سال تک وہ گناہ کرتا رہا۔ ایک دن آئینے میں اس کی نظر پڑ گئی، کانچ میں، شیشے میں اس کی نظر پڑ گئی۔ کبھی کبھی چھوٹی سی چیز عبرت کے لیے ہوا کرتی ہے، اس کی نظر پڑی، اس نے اپنی سفید داڑھی کو دیکھا، سفید بال کو دیکھا، تو اس کو دیکھ کر اس کو احساس ہوا کہ میرے بال سفید ہو گئے اور میرے 20 سال گناہوں میں گزر گئے۔ میری پہلی زندگی کتنی اچھی تھی، عبادت کی، زہد کی، تقوی کی، ورع کی، یہ میرے 20 سال کیسے گزرے ہیں۔ بس
اسی آئینے میں دیکھنے نے اس کو سبق پڑھا دیا، جس کے نتیجے میں اس نے رجوع کیا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر یا اس زمانے کے جو نبی تھے ان پر وہی اتری جب اس بندے نے یہ کہا، اے اللہ میں نے 20 سال غفلت میں گزارے ہیں، میری مغفرت کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس زمانے کے نبی پر جو وہی اتری، جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدمی تیرے آنے میں دیر ہو رہی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں، بس تو آیا ہے، معافی مانگی ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ کہہ کر کے اس کو معاف کر دیا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ضلالت میں نہ لے جانا، کفر میں نہ لے جانا، برائیوں میں نہ لے جانا، گناہوں میں نہ لے جانا۔ ہمارے اکابر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی بت پرست تھا، کفر میں تھا، اور ہمیشہ یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، یعنی اے بت جو پتھر کی عبادت کرتا تھا اس کو پکارتا رہتا تھا، یا صنم یا صنم، اے پتھر کے معبود، میرے پتھر کے معبود، ہر وقت یہ بولتا رہتا تھا۔ غلطی سے ایک مرتبہ صنم کی جگہ پر صمد کا لفظ نکل گیا جو اللہ کا نام ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے آواز آئی، بتا میرے بندے تجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے اسی وقت اس اپنے جھوٹے معبود کو، پتھر کو لات ماری کہ زندگی صنم صنم کر کے مر گیا، کبھی تو نے جواب نہیں دیا، بھول سے اس کو پکارا تو اس نے میرا جواب دے دیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس ذات سے ہمیں مانگنا چاہیے، اس کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت گناہ ہو چکے ہیں، پرواہ نہ کرو، فکر نہ کرو، میرے در پر آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اسراف، اور اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ تہجد گزار کو نہیں، 5 وقت کے نمازی کو نہیں، حج پر حج کرنے والے کو نہیں، عمرے پر عمرہ کرنے والے کو نہیں، اسرفوا علی انفسہم، جس نے اپنی ذات پر ظلم کر رکھا ہے، بے شمار گناہ کر رکھے ہیں۔ اللہ اپنے فاسق بندے کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے اگر تجھ سے بہت گناہ ہو گئے، میرے در پر آ کر معافی مانگ لے، میں تجھے موت سے پہلے معاف کر دوں، بشرطے کہ عالم غرغرہ نہ ہو، عالم نزع نہ ہو، عالم سکرات نہ ہو۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے باب میں جیسے ابن جوزی جو ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کا اپنا ایک واقعہ ہے، بس میں اس واقعے پر اپنی بات ختم کروں۔ لکھا ہے کہ ابن جوزی بغداد کی جامع مسجد کے قریب سے نماز پڑھ کر کے نکل رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بچے کو اس کی ماں غصے میں مار رہی ہے، اور مار کر دروازے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا اور کہا نکل جا میرے گھر سے، میں تیرا منہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ نکل گیا، لیکن کچھ چلا، محلے میں ادھر ادھر گیا، اور پھر واپس آ کر کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ رات میں ماں نے دروازہ کھولا، بیٹا وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا میں نے تجھ کو بھگا دیا تھا، کیوں بیٹھا ہے یہاں؟ تو بچے کا جواب تھا، الہی میری ماں، میں نکلا تو تھا کہ کہیں مجھے کھانا مل جائے گا، پینا مل جائے گا، میں کسی کا کام کر لوں گا، برتن دھو لوں گا، میرے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی، لیکن پھر دل پر خیال گزرا سب کچھ ملے گا، ماں کی ممتا کہاں ملے گی، ماں کا پیار کہاں ملے گا، میں گھر چھوڑ کر اگر چلا گیا تو ماں کا دلار کہاں ملے گا، میری ماں تیرا دلار یاد آیا، پھر میں دروازے پر آیا۔ اس جواب کو سن کر ماں نے آغوش میں لیا اور گھر میں لے لیا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے اس واقعے کو دیکھا تو میرے قلب پر ایک بات گزری اور کچھ اشعار کہے، الہی عبدک العاصی قد اتاکا، الہی عبدک العاصی قد اتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکا، الہی ان تغفر فانت ارحم الراحم وان لم یغفر فمن سواکا، اے اللہ میں گنہگار بندہ بن کر تیرے دروازے پر آیا ہوں، اگر تو نے مجھ کو معاف نہیں کیا تو میرا کون معاف کرنے والا ہوگا؟ یہ کہہ کر کے ابن جوزی کہتے ہیں دنیا میں مجھے پیسے مل جائیں گے، دولت مل جائے گی، عزت مل جائے گی، سب کچھ ملے گا، لیکن میرے رب تیرا پیار کہاں ملے گا، تیری محبتیں کہاں ملے گی؟ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے پیارے رب کی طرف، اپنے پیارے مولا کی طرف، اپنے پیارے مربی کی طرف، اپنے پیارے آقا کی طرف، اللہ ہم سب کو ان حالات میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رونے کی توفیق عطا فرمائے، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کو منانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔